پتہ چل جائے گا ہمارے یہ اولیاء بھی اٹھیں گے، یہ نیکوکار، یہ پرہیزگار، یہ اللہ سے ڈرنے والے۔ سورہ مریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن اللہ پرہیزگاروں کو، ان متقیوں کو اللہ کی بارگاہ میں، رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے لایا جائے گا۔ ان پرہیزگاروں کو سواریوں پہ سوار کر کے عزت و تکریم کے ساتھ ان کی قبروں کے بعد سواریاں لائی جائیں گی، فرشتے ان کو سواریوں پہ سوار کر کے عزت و تکریم کے ساتھ میدان محشر میں لائیں گے۔ ان کا محشر میں مقام و مرتبہ، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین، یہ پرہیزگار جو ہے یہ امن کے مقام میں ہو۔ ان المتقین فی جنات و نہر، فرمایا بے شک متقی یہ پرہیزگار، فرمایا یہ جنات و نہر، باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، اور بے شک یہ متقی جنتوں، باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک یہ متقی جو ہے پرہیزگار یہ سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان کرتا فرمایا والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو ہے ہی متقین کے لیے، آخرت تو ہے ہی پرہیزگاروں کے لیے۔ اور فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ، اور جنت سجائی جائے گی، لائی جائے گی ان کے لیے، کن کے لیے؟ جن سے اللہ نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ان کے فضائل بیان کرتا ہے، اور یہ ہے پرہیزگار، یہ ہے اللہ کے پیارے۔ اب یہ ان آیتوں سے پتہ چلا کہ متقی جو ہوتے ہیں، پرہیزگار جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ جو متقی نہیں ہے، جو شریعت کا مخالف ہے، جو شریعت کی حدوں کو توڑنے والا ہے، جو شریعت کی مخالفت کرنے والا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ حضور سیدی دعوت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں جسے پیر کامل ابھی نہیں ملا وہ کشف المحجوب کو لے لے۔ کشف المحجوب اس کے لیے ہدایت کا کام کرتے ہیں۔ جو قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، تصوف کے راستے پر آنا ہے، کشف المحجوب میں تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کی عبادت، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، یہ چیزیں داتا صاحب نے بیان کی۔ اور کشف المحجوب میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے آ کر کہا کہ حضور فلاں جگہ پر کچھ بابے ہیں رقص کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر کچھ لوگ ہیں ناچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ حضور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ سچ کہتے ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو پہنچے کہاں؟ سیدھے جہنم میں۔ جو شریعت کے خلاف چلے، کہا حضور ان کو نماز کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے پڑھو تم نماز، یہ مولویوں کا کام ہے، ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ حضور جنید بغدادی نے فرمایا داتا صاحب نے کشف المحجوب میں یہ جملے لکھے ہیں کہ جو نماز کا انکار کرے، شریعت کا مخالف رہے اور وہ کہے کہ میں پہنچا ہوا ہوں، وہ سچ کہتا ہے وہ پہنچا ہوا ہے، لیکن وہ پہنچا کہاں؟ وہ رحمان تک نہیں پہنچا، وہ جنت تک نہیں پہنچا، وہ جہنم میں پہنچے ہوئے۔ کیونکہ فرمایا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ہوا میں اڑتا ہو، یہ مثال دے کر سمجھایا گیا، اتنا بڑا ولی نظر آئے، ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ مصلی بچھا کے کھڑا ہو جائے، آگ کھاتا ہو، لیکن وہ حضور کی شریعت کا مخالف ہو، سنت کا مخالف ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارے یہاں ولایت کا معیار بدلتا جا رہا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنے 10-12 قسم کی انگوٹھیاں پہن رکھی ہوں، وہ طرح طرح کے منگے پہن رکھے ہوں، لمبے لمبے بال بنا کے رکھے ہوں، لوگوں کو گھور گھور کے دیکھتا ہو، عجیب و غریب باتیں کرتا ہو، ہم کہتے بابا جی بڑے پہنچے ہوئے لگتے ہیں۔ ہمارے یہاں ولایت کا یہ معیار بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ ایسے جاہل، ایسے فاسق، ایسے شریعت کے مخالف اور ایسے جعلی قسم کے جو نام نہاد پیر ہیں، ان کے خلاف داتا علی حجویری کشف المحجوب میں لکھ چکے ہیں۔ بہار شریعت میں ان کے مخالف جو ہے وہ بارے میں فتویٰ لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے دین کا مذاق جو اڑائے، نماز کا انکار تو کرے، شریعت کا مخالف تو ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں،
وہ پیر ہے، پیر، وہ پیر ختم نہیں کرے گا، وہ پیر بن جائے گا. وہ پیر نہیں ہے، پیر ہے، درد ہے. ہمارے مذہب پر، ہمارے اسلام پر، ہمارے مسلک پر ایک دھبے کی صورت میں ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا. یہ ہمارے بزرگوں سے، اولیاء کرام سے، اہل سنت کے جو عقائد ہیں، ہمارے بزرگوں کے دیے ہوئے جو طریقے ہیں، ان میں ایسے کسی بھی بندے کا ذکر نہیں ہے کہ جو شریعت کا مخالف چلے اور وہ ولی ہوگا. ایک مجذوب ہوتا ہے، وہ اس پر سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے، اس کو سردی گرمی کا کوئی احساس نہیں رہتا. وہ مجذوب، اس کا کام الگ ہے، اس کی بات الگ ہے. مجذوب پر سے قلم اٹھ گیا، لیکن جس کو پتہ ہے سردی گرمی کیسے، کھانا پینا، یہ وہ ساری چیزوں کا پتہ ہے، وہ کہے میں پہنچا ہوا ہوں. ہم لوگوں نے نمازیں قائم کی ہوئی ہیں، ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، بہت دل کی قائم کی ہوئی ہیں، ہم نے تو بڑی پکی پڑھی ہوئی ہیں، ایسے وضو کی ہے جو ٹوٹتے ہی نہیں ہیں. وہ جو شریعت کی خلاف ورزی کرے یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ایسے جاہلوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسے بے عمل لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہمارا یہاں آنا، اتنے مصروفیات میں سے وقت نکال کے، ہم لوگ پیسے تو نہیں لیتے. میں یہاں آیا ہوں، یہاں آنے کے پیسے تھوڑی لینے ہیں میں نے. ہم لوگ پیسے نہیں لیتے، نہ چھپا کے لیتے ہیں نہ ظاہری لیتے ہیں. کوئی پاپا کوئی پیسے نہیں لینے ہم نے. کیوں آیا ہوں؟ ایک تو بزرگوں کا فیض لینے آیا ہوں، سیدوں کا فیض لینے آیا ہوں، اور پھر اور کیا کرنے آیا ہوں؟ پھر اپنی عوام سے پیار ہے نا، ان سے اولیاء کرام سچے ولیوں کا پیار دینے آیا ہوں. اب یہ اپنے علاقوں اطراف میں، خاص طور پہ دیہاتوں میں ہمارے یہاں یہ بہت کنسیپٹ پایا جاتا ہے، جہالت. جس کو دیکھیں گے تھوڑا سا وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے. پاپا جی کو پرائز بانڈ کا نمبر دے دیو، پاپا جی کا پریشانی بڑی ہے، کوئی پریشانی دور کروا دو. پتر نہیں ہے، پتر دے دیو، پتر نافرمان ہو گیا، پاپا جی کو دام کر دیو. ایسوں کے پیچھے پیچھے وہ پھر ان بیچاروں کو، پریشانوں کو لوٹتے ہیں. وہ لوٹتے ہیں بیچاروں کی مجبوریوں اور جو ہے وہ ان کے غموں کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسوں سے بچو. نہیں وہ پپا ہاتھ رکھ دے، درد دور کر دینا. میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں اگر درد مٹا دینا ولایت ہے تو پیناڈول کی گولی سے بھی درد مٹ جاتا ہے، ڈسپرین کی گولی سے بھی درد تو مٹ جاتا ہے. درد مٹا دینا ولایت نہیں. اب فلوجن کیپسول کھا لے تو درد دور نہیں ہو جاتا، ڈکلوران کھاتے ہو تو درد مٹ جاتا. تو درد دور کر دینا ولایت تھوڑی ہے. ولایت شریعت کی پابندی ہے. جو شریعت کا پابند ہے وہ اللہ کا ولی ہے. حضور داتا علی حجویری کے پاس ایک بندہ آیا، کچھ دن آپ کے پاس جانے لگا. پوچھا بھائی تم آئے، جانے بھی لگے ہو، بات کوئی نہیں کی. اس نے کہا سنا تھا کہ بڑے اللہ کے ولی ہیں، لیکن آپ میں کوئی کرامت دیکھی نہیں، میں جا رہا ہوں. اور میں جانے تو چلے جانا، لیکن اتنا مجھے بتا جاؤ کہ اتنے دن تم رہے ہو کوئی کام مجھے شریعت کے خلاف کرتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر جہاں بھی جاؤ گے ولایت میں یہ چیز ضرور دیکھنا، شریعت کی پابندی یہی تو ولایت ہے. یہ ولایت ہے. کرامت دکھانا یہ ولی کے لیے ضروری نہیں. کرامت دکھانا ولی کے لیے ضروری نہیں. ہاں شریعت کی پابندی ولی کے لیے ضروری ہے. وہ جو میلے کچیلے گندے نماز نہیں پڑھتے، وضو کرتے نہیں، نہاتے 6 مہینے نہاتے نہیں، گندے شریعت کے خلاف نمازوں کو چھوڑیں، عورتوں کی بے پردگیاں کریں، ایسے جعلی پیروں سے بچو، ایسے بے حیا لوگوں سے بچو، ایسے شریعت کے مخالفوں سے بچو. وہ کہتے ہیں آپ پہنچے ہوئے نماز نہیں پڑھتے. ارے تم صدیق اکبر سے بھی زیادہ پہنچ گئے ہو. صدیق اکبر اس امت کے سب سے افضل انسان، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ بشر صدیق اکبر مسجد میں جا کر نماز پڑھے، اور تو کہتا میں پہنچا ہوا ہوں. مولا کائنات مولا علی شیر خدا حیدر شکن شاہ زمن، میرے مولا شیر خدا مسجد میں جا کر نماز پڑھے، اور تو مولا علی سے بھی زیادہ پہنچا ہوا ہے. سوچنے کی بات ہے. اور ایسے جو ہے وہ جاہل اور بے عمل لوگوں نے ہمارے مسلک کو بدنام کیا ہے. کئی جو ہے نا وہ تھوڑا پڑھے لکھے سمجھدار طبقہ ایسی حرکتوں سے متاثر نہیں ہوتا، وہ دین سے اور دور ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر وہ بدزن ہوتے ہیں، متنفر ہوتے ہیں.
شریعت کی پابندی میں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے، سکون رکھا ہے۔ ایسے بے عمل اور جاہل لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو کسی کا اگر کوئی ایسے تعلق ہے، وہ غصہ نہ کرے میری بات کا، ناراض نہ ہو، بڑے ٹھنڈے دل سے سوچو تو صحیح۔ ایک جگہ پر اسی طرح کو غصہ آئے، ایک چیز تھی، ہم لوگ بیان کرنے گئے، اپنے پیسے تو لیتے نہیں، حق بولیں گے کیا نہیں، بیان کیا۔ ایک دو بندے آئے کہنے لگے یا اظہر بھائی آپ نے یار ہمارے پیر صاحب کے خلاف بڑا بیان کیا۔ میں نے کسی کا نام تو لیا ہی نہیں، کہ نہیں حضرت آپ نے ہمارے پیر صاحب کے بڑے خلاف باتیں کی ہیں، میں نے اس کو نام تو لیا ہی نہیں، میں نے تم نے ایسے کو پیر بنایا ہی کیوں تھا؟ جب اللہ رسول کی بات کرو تو اس کے خلاف بات ہوتی ہے، شریعت کی بات کرو تو اس کے خلاف بات ہوتی ہے، ایسے پیر کو پیر بنایا کیوں تھا؟ ارے پیر بنانا ہے تو شریعت کی پابندی دے، اور ہمارے بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ ہم ایسوں کے چاہنے والے ہیں، اور ہمارے مسلک اہل سنت میں ایسے ہی اولیاء کی فضیلت بیان کیا، اور قرآن و حدیث نے انہی کی فضیلت بیان کی ہے، اور مسلک اہل سنت اسی بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ ولی جو شریعت کی پابندی کرے وہ ولی ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، اور جو شریعت کے خلاف چلے، نمازوں کا مذاق اڑائے، روزوں کا مذاق اڑائے، دین کے مخالف چلے، عورتوں سے بے پردگیاں کرے، بے حیائی کے کام کرے، شرابیں پیے، چرس پیے، بھنگ پیے اور رقص کرے، بے حیائی کے کام کرے، ان کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اولیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو اولیاء کے چاہنے والے ہیں، جو شریعت کے پیار کرنے والے ہیں، جو دین سے پیار کرنے والے ہیں، جن کی فضیلت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر پکے رہے، ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتے اتارتا ہے جو ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور خوشخبری لے لو کہ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے فرشتے انہیں جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں۔ کبھی تم دیکھتے ہو نا کسی میت کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، یہ وہ بشارت کا اثر ہوتا ہے، یہ فرشتوں کی وہ بشارت ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ جناب وہ فلاں مردہ مسکرا پڑا تھا، وہ تختہ غسل پر مسکرا پڑے۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق عطاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات مثال مسکراتے نظر آئے۔ ابھی رسول کے ایک مرید تھے محمد عبد الغفار عطاری، یہ تختہ غسل پر مسکراتے نظر آئے۔ یہ مسکراہٹیں ہیں، اور جو اللہ کے پیارے ہیں یہ دنیا تو دنیا، ان کو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا کرے گا۔ بلکہ بعد مثال ان کے فضائل لکھے حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ، ان کے انتقال کے 77 سال کے بعد ان کی قبر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا پڑتا تھا۔ 77 سال کے بعد جب ان کا مزار کھولا گیا تو حضرت محمد بن سلیمان جزولی جنہوں نے دلائل الخیرات درود پاک کے فضائل پر کتاب لکھی ہے، ان کے وصال کے 77 سال کے بعد یہ اپنی قبر کے اندر، ان کا جسم بھی سلامت تھا، ان کا کفن بھی سلامت تھا۔ کسی نے چہرے پر انگلی رکھی، جیسے کسی گورے رنگ والے چہرے پر انگلی رکھے تو خون کی گردش رک جاتی ہے، نشان پیدا ہو جاتا ہے نا۔ کسی نے آپ کے چہرے پر انگلی رکھی جیسے زندہ کے چہرے پر نشان پیدا ہو جاتا ہے نا۔ 77 سال کے بعد حضرت محمد بن سلیمان کا جسم ایسے زندوں کی طرح تازہ تھا۔ کیونکہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ان کے انتقال کے 70 سال کے بعد ریل چراغ میں طغیانی آ گئی تھی، سیلاب آ گیا، آپ کے مزار تک پانی پہنچ گیا، قبریں کھل گئی، اور میرے سلطان باہو کی قبر بھی کھلی۔ پر وہ تو کہتے رہے ساری زندگی مرن تو پہلا مر گئے باہو، تا مقصد ہاتھ آیا، جنہوں نے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار لیا۔ موت قبل ان تموت، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار لو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اپنے نفس کی خواہشات کو مار دو، گناہ کی خواہش کو مار دو، شیطان کے وسوسوں کو مار دو، شیطان کے جالوں کو مار دو، شیطان کے چلوں کو مار دو جو تمہارے ساتھ وسوسے لگے ہوئے ہیں، انہیں ختم کر دو، خواہشات نفس کو مار دو۔ مرن تو پہلا مر گئے باہو،
مقصد 70 سال کے بعد دریا چناب کے سیلاب میں پاک قبریں کھلی. سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو 70 سال کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جسم بھی سلامت ہے, کفن بھی سلامت ہے, چہرہ بھی سلامت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ اور حذیفہ, حضرت حذیفہ الیمانی, حضرت جابر, یہ 2 صحابی تھے. ان کے انتقال کے تقریباً 1200 سال کے بعد, تقریباً 1300 سال, 1200-1300 سال کے بعد عراق میں ان کے جو ہے وہ مزارات تھے. پانی پہنچ گیا, قبریں کھودی گئی, لاکھوں لوگوں نے اپنے آنکھوں سے منظر دیکھا تھا. ان دونوں صحابیوں کے مزار کھلے, سارے صحابہ اللہ کے اعلیٰ درجے کے ولی ہیں. ان کی قبروں کو کھولا گیا. اس وقت آج سے 70-80 سال پہلے کی بات ہے, جب ان کی قبروں کو کھولا گیا, ایک جرمن آئی اسپیشلسٹ تھا غیر مسلم, وہ بھی آیا ہوا تھا. دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے. وہ جرمن آئی اسپیشلسٹ جو تھا وہ ان کی قبروں کے کھلنے کے منظر کو دیکھ رہا تھا. اور حضرت جابر کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو کسی زندہ کے چمک میں بھی نہیں ہوتی. آنکھوں میں ایسی چمک تھی. وہ جرمن آئی اسپیشلسٹ جو تھا وہ آگے بڑھا اور مفتی اعظم عراق ان کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا, I can't reject this reality, کہ میں اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا. ہاتھ دو, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں کہ جس نبی کے 1200 سال کے بعد قبر سے نکلے, ان کی آنکھیں بھی زندوں سے زیادہ چمک رہی ہیں. اس نبی کے غلاموں کی شان کیا ہے, وہ کام کیا ہے, میں اس نبی کا غلام بننا چاہتا ہوں. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان, اور حضرت جابر کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر وہ کہتا کہ جنہاں اکھیاں محبوب نو ڈٹھا, وہ اکھیاں تک لئیا, تو ملیا تے ساچر ملیا, وہ آسا لگ بھئیا. یہ عشق کی باتیں ہیں, یہ محبت کی باتیں ہیں. حضرت حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں, جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس کو چنگے. ارے جنہوں نے عشق کیا وہ قبروں میں بھی سلامت ہے, اور جنہوں نے محبت کی وہ زندہ ہے, آج بھی ان کی قبروں میں ان کا فیض جاری ہے. ارے اللہ کے ولی, ان اولیاء اللہ لا یموتون بل منتقلون دار الى دار. اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں, ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عشق کی کمائی کی ہے, اور جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدے نہیں مرتے. جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدے نہیں مرتے. اور ایک نہ کامل مردانے دردے آج بھی دیوے مردے. بابا بلے شاہ کہتے ہیں, جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس کو چنگے. مالک دے گل راکھی کر دے, صابر بکھے ننگے, مالک دا در نہیں اچھڑ دے, بھویں مارو 100 جتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے, نہیں تے بازی لے گئے کتے. ایک جگہ میں نے یہ شعر پڑھا, مجھے 2-3 کالج کے نوجوان ملے, کہنے لگے جی آپ نے جو ہے نا وہ ہمیں کتا کہہ دیا, کتے کو ہم سے بہتر کہہ دیا. میں نے کہا نام تو لیے ہی نہیں کسی نے میرے بابا بلے شاہ نے. بابا بلے شاہ نے کہا جس دل اندر مصطفیٰ کا اللہ کا عشق نہ رچیا کتے اس کو چنگے. میں نے نام تو کسی کا لیے ہی نہیں بابا بلے شاہ نے. انہوں نے کہا جس دل اندر تم مصطفیٰ کی محبت سے دور کیوں ہوتے ہو, کتوں والی صفت میں جاتے کیوں ہو, بلکہ کتوں سے بھی بدتر. کتے اس کو چنگے جس دل اندر عشق نہ رچیا. اور جس کے دل میں عشق آ جائے, محبت آ جائے, ارے اس کے بارے میں تو پیر والد شاہ کہتے ہیں, این عشق جنہوں لگ جاتا کہ وہ سکھ جاندے وانگ کانے آنے. کچھ سکھ جاندے کچھ مک جاندے, نال خلقت دے تانے آنے. کئیاں عشق دا نام بدنام کیتا تے کچھ سڑ گئے نے وانگ پروانے آنے. والد شاہ عشق دے بچے نہیں چھٹ دے, کہتی چھٹ جاندے جیل خانے آنے. یہ عشق کی جنت منزل جسے مل جائے, یہ محبت کا راستہ جسے مل جائے, یہ مصطفیٰ کی چاہت جسے مل جائے, پر عشق جناں دے ہٹی رچیا. کیا کہتے جناب عارف کھڑی, کہتے عشق جناں دے ہٹی رچیا. یہ رونا کم ہونا, ملدے روندے بچھڑے روندے, تے مل میں روندے دے وچراما. ارے جسے محبت رسول نصیب ہو جائے وہ دنیا کی حوث میں نہیں پڑتا, وہ دنیا کی لذتوں میں نہیں پڑتا, وہ شرابیں نہیں پیتا, وہ زنا نہیں کرتا, وہ بدکاریاں نہیں کرتا, وہ بے حیائی نہیں کرتا, وہ گناہوں کے کام نہیں کرتا, وہ عورتوں سے بے پردگیاں نہیں کرتا, وہ لوگوں کو لوٹتا نہیں ہے, لوگوں کو
धोखा नहीं देता, वो हराम कारियां नहीं करता, जिसे इसके रसूल नसीब हो जाए। अरे वो वारिस खड़ी कहते हैं कि ये लख ज़ुहद इबादत करिए, ये लख ज़ुहद इबादत करिए, बिन इश्कों किस कारी। अरे इसके बगैर इबादत किसी काम की नहीं। ये लख ज़ुहद इबादत करिए, बिन इश्कों किस कारी। जहाँ जहाँ इश्क ना साड़े तैनू ता निभे ना यारी। जहाँ जहाँ इश्क ना साड़े तैनू ता निभे ना यारी। रे इश्क का ये मंजिले हैं, ये आसान नहीं। औखी रमज फकीरी वाली चढ़ सूली ते बहना, औखी रमज फकीरी वाली। लोगों ने फकीरी को आज तमाशा बना दिया, फकीरी को आज जनाब लोगों ने ड्रामा बना दिया। औखी रमज फकीरी वाली चढ़ सूली ते बहना, ये औखी मंजिले हैं। ऐसे तमाशा नहीं है ये फकीरी, ये दरवेशी, ये तमाशा नहीं है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला उसके महबूब की मोहब्बत जिससे नसीब हो जाए, उसे तो कभी चमक मार के रखना पड़ता है, कभी आरे से गिरना पड़ता है, कभी कटना पड़ता है। उफ जबान पर नहीं आती। जे सोना मेरे दुख विच राते ते मैं सुख नूं चुल्हे पावा। जो इस राह पे चलते हैं फिर वो सब कुछ मौला पे निछावर करते हैं, मौला के नाम पे निछावर करते हैं। जो खिलाफ शरीयत हरकतें करने वाले, इनसे हमें बचना है, अपनी कौम को बचाना है। हम तो ऐसों के चाहने वाले हैं जो नजर करें तो दिलों की तकदीरें बदल देते हैं। हम तो ऐसों के चाहने वाले हैं जो गुफ्तगू करें तो दिलों की कैफियतें बदल देते हैं। हम तो ऐसों के चाहने वाले हैं कि हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। हम तो ऐसे प्यारों अल्लाह के बंदियों के चाहने वाले हैं कि जो तौहीद की मह पिलाते हैं। कहा जाता है तौहीद की मह प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में बसाई जाती है। ये दुनिया के चक्करबाजियां, ये ढगोसले, ये तमाशे, ड्रामे, ये नहीं है। शरीयत और दीन की खिदमत करने वाले अल्लाह के सच्चे वली और सोने सुथरे मुखलिस लोग। देखो ना मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब, लाखों नौजवानों को जिन्होंने तौहीद की मह पिला दी ना, इश्क़ रसूल की लज़्ज़त अता कर दी ना। ये अमीर अहले सुन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत का वो मुकाम अता किया है। नजर करते हैं और तरह तरह के बिगड़े तिगड़े चोर, डाकू, शराबी, जानी किस्म के नौजवानों को हम देखते ही तहज्जुद पढ़ने लग जाते हैं, इस शरीयत मुताहरा के पाबंद हो जाते हैं, सुन्नतों के दीवाने हो जाते हैं। ये है नजर का फैलान। आज तक कई लोग मेरे कॉलेज फेलो मिलते हैं, मुझे बाल का पहचानने से इनकार कर देते हैं। बाल लोग पूछते हैं ये तब्दीली कैसे आई, इलियास कादरी में क्या है? नहीं, इलियास कादरी में अल्लाह तबारक व तआला उसके महबूब का वो फजल है कि देखते नहीं कि कॉलेज के एक बिगड़े हुए राजपूत को जिसने लाकर मस्जिद में बिठा दिया, कॉलेज के बिगड़े हुए एक राजपूत को जिसको राणा राणा बदमाश कह के लोग पुकारे और कहें, जो फड्डे और झगड़े और फसादों में आगे आगे नजर आए, लेकिन ऐसे बिगड़े राजपूत को जिसने मस्जिद में लाके खड़ा कर दिया, ये विलायत नहीं तो क्या है? और इससे बढ़कर करामत क्या मांगोगे? ये लाखों के चेहरों पर दाढ़ियां, इमाम है, ये नमाजी, ये सुन्नतों के दीवाने हो जाना, ये करामत नहीं तो क्या है? कईयों ने देखा नहीं लेकिन उनकी आवाज सुनकर दिल की कैफियतें बदल गई और जो उनकी गुर्बत में आ गए। मुफ्ती फारूक रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका मैं जिक्र कर रहा था, 30 साल के नौजवान जवानी में इंतकाल हो गया, लेकिन तख्ता गुस्ल पर मुस्कुराते लोगों ने देखा। और आज से 3-4 साल पहले की बात है जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख का अनोखा वाकया था, करोड़ों लोगों ने मदनी चैनल के जरिए ये मनासिर देखे कि मुफ्ती फारूक की कब्र, शदीद बारिश हुई कराची में, इनकी कब्र बैठ गई, कब्र खुल गई और करोड़ों लोगों ने अपनी आंखों से मंजर देखा कि कफन भी सलामत, जुल्फे भी सलामत, इमामा भी सलामत, पेशानी भी सलामत,